أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم واللہ علیم حکیم صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس کا رحم اور کرم ہر سو وسیع۔ اس کا رحم اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ اور ہمیں توفیق بخشی کہ ہم اس کی کتاب کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے اکٹھے ہیں۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیو، ہم نے گزشتہ سبق کے اندر دو اہم باتوں کو پڑھا تھا۔ ایک تو ان افراد کے بارے میں جو اہل ایمان بھی تھے، جو پہلے غزوات میں شریک بھی تھے، ہر اہم معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، لیکن اہم ایک موقع پر وہ جانے سے اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے رہ گئے تھے۔ اسلام جو ہے یہ عام کوئی چیز نہیں ہے۔ یاد رکھیے، مسلمان کی پوری زندگی اسلام کے گرد، اللہ کے دین کے گرد گھومتی ہے۔ کافر کی زندگی اس سے آزاد ہے، لیکن مومن کی زندگی پوری اسی کے گرد گھومتی ہے، اور اس میں جو چیزیں اہم ہیں اسے ہر حال میں پورا کرنا ہے، جو کم اہم ہے اس کو پھر دیکھنا ہے۔ یعنی کہ اس کا سونا، جاگنا، مرنا، اٹھنا، کاروبار، دین، دنیا، سب یہ اسلام ہے۔ صحابی ہیں، عظمت اور رفتوں والے ہیں، سارے غزوات میں شریک ہیں، لیکن ایک اہم موقع پر اپنے سستی کاہلی کی وجہ سے رہ گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کا معاملہ ٹھہرا دو، ان کا معاملہ بھی ٹھہرا دو، ہم انہیں عذاب دیں گے یا توبہ قبول کریں گے بعد میں دیکھیں گے۔ اور پھر بعد میں انشاءاللہ ان 3 صحابہ کا تذکرہ ہوگا۔ میں نے صحابہ کے بارے میں بتایا تھا، وہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ تھے، اور دوسرے حلال بن امیہ تھے، تیسرے مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 3 بڑے معزز صحابی جن کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اور دوسری مسجد زرار کا تذکرہ اللہ نے کیا تھا کہ نقصان دہ، زر نقصان دہ، زرار نقصان دہ، کہ یعنی کہ اچھا کام بھی ہم کر رہے ہیں، اگر نیت ہماری اس کے پیچھے گڑبڑ ہو گئی تو وہ کام ختم ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نیت دکھاوے کی بن گئی ہے تو آپ کی نماز ختم۔ آپ یہاں سے لاکھوں کروڑوں لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کے لیے چلے گئے،
آپ نے اپنے وقت کی قربانی دی، اپنے کاروبار کو چھوڑا، معاملات کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، لاکھوں روپے لگا کر حرم کے اندر پہنچ گئے، لبیک اللہم لبیک کی صدا لگاتے، لیکن نیت خالص نہیں تھی تو بیکار ہے۔ آپ 30 روزے مسلسل بھوک اور پیاس کے ساتھ رکھے، نیت میں گڑبڑ آ گئی، وہ 30 کے 30 پر پہنچا پھر گیا ہے۔ نیت بڑی اہمیت کی حامل ہے اس اللہ کے دین کے، اس نیت پر ہی سارے معاملے ہوتے ہیں۔ اور نیت ایسی ہے کہ ایک بندے نے کچھ نہیں کیا ہے، نیت کی ہے، اس کو اجر مل جائے گا۔ جیسے مثال دی، ایک صاحب نے آ کر کھونٹا دریا کے کنارے ٹھوک دیا اور ایک نے اکھاڑ دیا، دونوں نے الٹ کام کیے، لیکن نیتیں دونوں کے پیچھے بڑی زبردست تھیں، اسے دونوں کو اجر دیا گیا۔ نیت ہمیشہ کار فرما ہے۔ مسجد کتنی بہترین بنا لی جائے، اس کے پیچھے نیت کیا ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ مسجد زرار کون سی ہے اور مسجد زرار کون سی نہیں ہے۔ اس کا تفصیل ذکر ہوا، قرآن نے مسجد زرار کا تذکرہ کرتے 3 باتوں کا تذکرہ کیا، کفرن و تفریقم بین المؤمنین و ارصاد، کہ اس میں 3 نقص ہیں۔ ایک، یہ کفر کی بنیاد پر ہے، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کے انکار کی بنیاد پر ہے، یعنی کہ آپ کوئی بھی کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہیں مانتے اپنی عملی زندگی میں، تو گویا کہ آپ انکار، ہم سب انکاری ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تفریق کی بنیاد پر مومنوں میں گروہ بندیاں پیدا ہوں، ایک علیحدہ علیحدہ گروہ فرقے کا تاثر پیدا ہو۔ تیسرا، یہ ان لوگوں کے لیے گھات اور سپورٹ کے لیے بنائی جا رہی تھی تاکہ لوگ جو ہے اس کے اندر جو رہیں گے بظاہر تو نمازی نظر آئیں گے، عبادت گزار نظر آئیں گے، اندر سے ان کی سازشیں ہوں گی اسلام کی بنیاد پر۔ اللہ رب العالمین فرمایا یہ قسمیں بھی کھا لینا کہ نہیں جی ہماری نیت اچھی تھی، تو اللہ گواہ ہے کہ جھوٹے۔ اس مسجد کے اندر ایک امام رکھے گئے، ان کا نام مجمع بن حارث تھا، مجمع بن حارثہ ان کا نام تھا۔ یہ مسجد گرا دی گئی، ڈھا دی گئی۔ مسجد قباء کے اندر ایک دفعہ امام رکھنے کے بارے میں مشورہ ہوا، کسی نے کہا مجمع بن حارث ہے کی آواز اچھی ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں، اور قرآن بھی بڑا زبردست پڑھتے ہیں، مجمع بن حارثہ کو وہاں امام نہ متعین کر دیا جائے مسجد قباء کے اندر۔ صحابہ نے کہا بالمومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا وقت زمانہ تھا، کہا ان سے پوچھتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ مجمع بن حارثہ وہی نہیں جو مسجد زرار کے اندر امامت کرا رہے تھے؟ ہاں یہ تو وہی ہے۔ فرمایا اللہ نے کہا گرا دو، ہم اس کے امام کو مسجد قباء میں کیسے کھڑا کر سکتے ہیں؟ مجمع بن حارثہ کو پتہ چلا، وہ تشریف لائے، کہنے لگے امیر المومنین اللہ گواہ ہے مجھے معلوم نہیں تھا ان کی سازش کیا ہے، وہ تو سارے بابے بوڑھے تھے، انہوں نے کہا بھی قرآن تم زیادہ جانتے ہو ہم سے، تم نماز پڑھا دو، میں نماز پڑھا دی، میری کوئی نیت کوئی ارادے کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ ان کی سوچ کیا ہے، اس کی بنیاد جب قرآن نے ہمیں بتایا تو جب ہمیں پتا چلا یہ تو مسجد زرار تھی، اس بات پہ میری گواہی آپ لوگوں سے لے سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ باقاعدہ گواہی لی اور اس کے بعد فرمایا ہاں یہ صحیح کہتے ہیں، انہیں امام متعین کر دیا جائے۔ یعنی کہ معاملہ سے مسجد زرار کا ایسا نہیں تھا ایک آیت میں ذکر ہو کر صحابہ نے چھوڑ دیا ہو، صحابہ کی اس سے بہت سی باتیں اور ہیں۔ جب وہ مسجد زرار گرا دی گئی نا، برابر کر دی گئی، تو اللہ کے نبی، اب یہ گرا دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھداری دیکھیے، عقل دیکھیے کہ آپ نبی بھی ہیں، سالار بھی ہیں، حکمران بھی ہیں، چھوٹی بڑی چیز کو بھی آپ ہر معاملے میں دیکھ رہے ہیں۔ ایک جگہ ہے گرا دی گئی ہے، چھوڑ دی جاتی جگہ ٹھیک ہے، لیکن خطرہ یہ تھا کہ پھر دوبارہ کبھی کوئی اٹھ کر جو لوگ فرقہ اٹھا دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کہہ رہے جی مسجد تھی تو کیا ہے، مسجد ہے تو ہم دوبارہ مسجد بنانے لگے، اس کی بنیاد تو اچھائی پہ ہوگی۔ آپ نے مسجد گرا دینے کے حکم کے بعد آپ نے فرمایا، حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہاں پر اپنا گھر بنا لیجئے، جہاں مسجد گرائی ہے یہاں اپنا گھر بنا لیجئے تاکہ لوگ اس کے طرف کبھی سوچے ہی نہ۔ عاصم بن عدی بارگاہ رسالہ پہ تشریف لائے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا حکم ہے یا مجھے مشورہ ہے؟ آپ نے فرمایا حکم نہیں ہے، تم مشورہ ہے کہ یہاں گھر بنا لو۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گھر تو موجود ہے
اور قرآن نے کہہ دیا ہے یہ نقصان دہ جگہ تھی، مسجد ہے، نقصان پہنچانے والی ہے۔ رسول اللہ اگر مجھے اجازت دیں، اس کو قرآن نے جو سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، میں وہاں اپنا گھر نہیں بنا سکتا، لیکن ہاں حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں، ان کا گھر نہیں ہے، ان کو آپ حکم دے دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہاں گھر، انہوں نے اجازت دی اور انہوں نے اپنا گھر بنا لیا۔ وہ وہاں پر کئی سال رہے، بعض محدثین نے لکھا وہ 40 سال اس گھر میں رہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہاں رہے، کوئی بتائیں کہا 40 سال میں میری اولاد نہیں ہوئی ہے، اور میں نے دیکھا کہ 40 سال میں جن کبوتروں نے، جن چڑیوں نے جو گھونسلہ بنایا تھا، انہوں نے انڈے بھی نہیں دیے۔ کمال دیکھی اللہ نے جس کو بدبخت جگہ کو کہہ دیا، بدبختی کہاں کہاں تک گئی۔ صحابی رسول نے فرمایا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم پر گھر بنا دیا، بے گھر تھا، لیکن 40 سال ہوئے میری اولاد نہیں ہوئی، اور جو پرندے یہاں پر بیٹھے گھونسلہ بنائے ان کو بھی میں نے انڈے دیتے نہیں دیکھا۔ دیکھو اس لیے اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے، اللہ کا خوف پیدا کیے۔ نماز اس خوف کی طرف بندے کو لے جانے کا ایک طریقہ ہے کہ انسان ڈرے اپنے رب سے۔ اس کی جھڑی جو ہے وہ بے آواز ہے، جہاں اللہ نے کہہ دیا نحوستے ہیں تو وہاں نحوستے ہیں، جہاں اللہ نے کہہ دیا برکتیں ہیں تو وہاں برکتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا سب سے مغضوب جگہ بازار ہیں اور سب سے رحمتوں والی جگہ مساجد ہیں، لیکن آج دیکھ لیجئے بازاروں اور مسجدوں کی رونقوں کو اندازہ لگا لیجئے، وہاں دیہات میں پوچھیں گاہک ہی نہیں آ رہے ہیں، پیسہ ہی نہیں آ رہا ہے، کاروبار ٹھپ پڑے، لیکن پھر بھی اس کے لیے ساری تگو اور جستجو۔ لیکن اللہ کے گھر کی رحمتیں سمجھنے کے چند تھوڑے سے افراد۔ ہم سب اپنے معاشروں کا جائزہ لیں تو کیا خیال ہے کس طریقے سے ہم معاشروں کے اندر ترقی کر جائیں گے۔ اور بڑی بات کہی، کسی نے ذکر کیا، بہت عرصہ پہلے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ جب یہ اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی سے بہت پہلے کی بات ہے، وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں جب وزٹ کرنے کے لیے گیا وہاں پر، تو میں نے وہاں تاریں لگی تھی، خاردار تار، فلسطین کی اور اسرائیل کی حد بندی تھی، تو میں وہاں پر کھڑا تھا تو ایک اسرائیلی مجھ پر آ کے روز پوچھتا تھا آپ کے فجر میں کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ میں بتاتا 10 15 20 25۔ وہ روز آگے مجھ سے سوال، روز میں صبح واک کرنا جاتا، جب میں وہاں کانٹے دار کے پاس کھڑا ہوتا، خواہ اسرائیلی فوجی پوچھتا کہ آپ کے فجر میں کتنے نمازی؟ وہ کہتے تیسرے دن وقت میں اسے پوچھتے خیر تو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ کہا ہمیں اس دن ڈر لگے گا تم سے جس دن تمہاری جمعے کی نماز اور فجر کی نمازی برابر ہو جائیں گے، اس دن ہمیں خوف آئے گا، ہاں تم ہم پر غالب آ سکتے ہو۔ اس لیے میں روز پوچھتا ہوں، ہمارے مربیوں نے بتایا ہے، ہمارے جو بڑے بڑے جو ہیں یہ ربیوں نے بتایا ہے کہ ان کی جائزہ لو، اگر فجر کی جمعے کی نماز میں لوگ برابر ہو گئے پھر تمہیں خطرہ ہے، نہیں تو کوئی خطرہ ہی نہیں۔ بتاؤ آپ اور ہمارے نمازیوں کیا خطرہ ہے؟ کسی کو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے۔ ہم تو اس کو ثواب کے لیے چل رہے ہیں، چلے جاتے رہیں۔ جب اس کو شعور کے ساتھ بندہ مومن ادا کرے گا نماز کو، اور سمجھے گا کہ نماز کا مقصود کیا ہے، اس مسجد کی بنیادیں کیا ہیں، پھر وہ خیر کا راہی بنے گا۔ آئیے قرآن مجید کی آیات کی طرف، ہم 107 آیات پڑھ چکے ہیں، آج کا سبق آیت نمبر 108 سے شروع ہوگا۔ دیکھیے اس میں اللہ رب العزت نے کیا ہم باتیں بتائیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا تقم، میرے محبوب نہ کھڑے ہوئیے، فی اس میں آبدن کبھی بھی، لمسجد اسس علی التقوی، اس مسجد میں کھڑے ہوئیے جس کی بنیاد تقوی پر ہے، من اول یوم، پہلے دن سے، احق کو زیادہ حق رکھتا ہے، ان تقوم فیہ، کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، فیہ رجال، وہاں کے جو لوگ ہیں، یحبون، پسند کرتے ہیں، ان یطہرون، پاکیزگی کو، واللہ یحب المطہرین، اللہ پسند کرتا ہے پاکیزہ رہنے والوں۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا، اچھا اب یہ جو مسجد زرار تھی نا جی، یہ مسجد قباء سے قریب تھی۔ یہاں مسجد قباء کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ مسجد پہلی جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے، سب سے پہلا کام، آپ قباء کی بستی میں تشریف لائے تھے جو مدینہ سے باہر تھی، پہلا کام آپ نے وہاں پر کیا کیا کہ مسجد کو بنایا۔ تو یہ مسجد زرار تھی، اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھی، تو قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ یہاں کہا کہ یہاں مت کھڑے ہوئیے، یہ مسجد زرار ہے، یہاں پر مت کھڑے ہوئیے، اس مسجد میں کھڑے ہوئی، اسس علی التقوی، جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، من اول یوم، پہلے دن سے۔ پہلے دن سے مراد دو باتیں ہیں، ایک پہلے دن سے مراد یہ ہے کہ جس دن سے بنیاد رکھی گئی مسجد
قبا کے اس دن سے ہی یہ لوگ متقی اور پرہیزگار تھے، تقوی کی بنیاد پہ رکھی گئی۔ گویا کہ ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ مسجد کی بنیادیں فرقوں کی بنیاد پر نہیں کھڑی ہوں گی، کسی خاص نظریے اور لڑائی اور فساد پر نہیں کھڑی ہوں گی، تقوی پر، اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ کہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اس بنیاد پر قائم ہوں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ چونکہ آپ ہجرت کر کے آئے، جو پہلا کام آپ نے کیا اس کی طرف اشارہ ہے، اول یوم، یعنی ہجرت کے بعد جو پہلا دن آپ نے کام کیا تھا وہ یہ مسجد قباء کی بنیاد تھی۔ اس سے یہ بات بھی مراد آپ کو زیادہ حق رکھتا ہے کہ ان تقوم فی، کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، فیہ رجال یحبون ان یطہرون، اس لیے کہ وہ جو وہاں کے رہنے والے ہیں مسجد قباء کے آس پاس، جو مسجد قباء کی بنیاد رکھنے والے، ان کی نمازیں پڑھنے والے، وہ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے یہ قرآن کی آیت اتر گئی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت قباء کے نمازی کو اکٹھا کیا، فرمایا قرآن کہتا ہے کہ تم طہارت کو پسند کرتے ہو، پاکیزگی کی، تم کون سا عمل کرتے ہو کہ اللہ نے تمہاری تعریف کی؟ یہ واحد مسجد ہے جس کے سارے نمازیوں کے اللہ نے تعریف کی، یہ کمال ہے۔ کاش آپ اور ہماری تعریف بھی اللہ رب العزت جنت میں میدان حشر میں کریں، کیا کمال ہوگا۔ اللہ کے نمازی بھی تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بھی تھے، اور قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے والے بھی تھے، ہماری تعریف ہو تو کیا کمال۔ تو کہا یطہرون کہ تمہیں کیا ہے جو تم پاکیزگی کے لیے اللہ نے کہا، تمہاری پاکیزگی کی تعریف کی، تو فرمایا کہ ہم جب استنجا کرتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، ڈھیلے کے استعمال کے ساتھ پانی کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے فرمایا ہاں، اس لیے آپ کو اللہ نے آپ کی پاکیزگی کی تعریف کی ہے۔ گویا کہ پانی کا استعمال باقاعدہ مسجد قباء کے جو آس پاس رہنے والوں تھے، انہوں نے طہارت کے لیے پانی کا استعمال پہلی دفعہ اچھے انداز سے کیا، جس کی تعریف قرآن نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور شطر الایمان، پاکیزگی جو ہے یہ نماز کا، یہ ایمان کا اہم حصہ ہے، اس لیے مسلمان ہمیشہ پاک رہتا ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے کہا کہ اگر تم نہیں نہا سکے ہفتہ بھر، ہفتے میں ایک دن تو تمہیں نہانا ہوگا، جمعے کے دن تو باقاعدہ غسل کر کے جاؤ۔ ایسے بندہ مومن کو چاہیے ہر وقت پاک صاف ہونا چاہیے، لیکن ہفتے میں ایک دن خاص کر حکم دیا کہ اپنے طہارت کا جائزہ لے، اپنے آپ کو نہائے، اپنے جسم کو پاک اور صاف کر کے پھر مسجد کے اندر آئے۔ واللہ یحب المتطہرین، یحب المطہرین، اللہ پسند کرتا ہے مطہرین کو، پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو۔ اللہ ہمیں بھی زمرے میں شامل فرمائے۔ افمن اسس بنیانہ علی التقوی، افمن کیا وہ جنہوں نے بنیاد رکھی، بنیانہ عمارت کی، علی التقوی تقوی پر، من اللہ اللہ کے، ورضوان خیر اور بہترین اللہ کی رضا کے لیے، امن اسس بنیانہ یا وہ جنہوں نے عمارت کی بنیاد رکھی، علی شفا جروف ہارن، علی شفا کنارے پر، جروف گڑھے کے، ہارن فنہارا کہ جس میں گر جائیں اور گر ہی گئے بھی اس میں، فی نار جہنم جہنم کی آگ میں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ یہاں اللہ رب العزت نے پھر بتایا کہ دیکھیے ایک وہ ہے جس کی بنیاد تقوی پر ہے، اللہ کی رضا پر ہے، ایک مسجد کی بنیاد، اور دوسری کی بات فرمایا شفا جرف ہارن، کہ بالکل گڑھے کے کنارے پر کھڑا۔ جرف کہتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں آج کل دریائی علاقے، یہ سارے بالائی علاقوں میں یہ پانی آ رہا ہے، اور سارا سسٹم اللہ انہیں جو ہے اس مشکل مصیبت گھڑیوں سے باہر نکالے۔ بڑے مشکل ترین حالات پہ وہ لوگ ہیں جو ابھی یہ جو وہاں پر سیلاب آئے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا، گھر کے گھر صفاستی سے بستیاں کی بستیاں مٹ گئیں۔ اللہ سے دعا کیا کیجیے، کتنے اللہ نے آپ کو آسانیاں دی ہیں، ان حالات مشکلات کے وہ شکار ہیں، ان کے لیے دعا بھی کیا کیجیے، اور ان کے لیے کوشش بھی کیجیے، جہاں تک اگر کوئی وہاں تک امداد پہنچ رہی ہو، کوشش ہو رہی ہو، ان کے اوپر آپ کو اعتماد ہو تو ان پر آپ خرچ بھی کیجیے، تاکہ اس وقت وہ واقعی ضرورت مند ہے۔ تو جو پانی آتا ہے نا، بعض دفعہ ایسا آتا ہے پانی نیچے سے گزر جاتا ہے اور اوپر بظاہر رہ جاتی ہے مٹی، اور نیچے سے پانی گزر کر جگہ کھوکھری کر دیتا ہے، اس کو عربی میں جرف کہتے ہیں۔ ایک وہ ہے جس کی بنیاد انہوں نے اٹھائی ہے تقوی پر، اللہ کی رضا پر، یہ ہے وہ بنیادیں مضبوط۔ لیکن ایک بنیاد، ایک بلڈنگ وہ ہے جو جرف پر رکھی ہے، نیچے سے پانی گزر کے کھوکھلا ہو گیا، اوپر جو بلڈنگ بنائیں گے، ہارن فنہار، ہارن وہ گر جائیں گے، فنہار پس وہ گر گئے، بھی فی نار جہنم جہنم کی آگ کے اندر۔
گویا کہ اللہ رب العزت نے منافقین کے حوالے سخت بات کہی، یہ گر ہی گئے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ ظلم کس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کے غلط استعمال کو ظلم کہتے ہیں۔ کوئی بھی چیز آپ غلط استعمال کر رہے ہیں وہ ظلم ہے۔ اللہ کا حق ہے اس کی بندگی کریے، آپ کسی اور کی بندگی کر رہے ہیں، ظلم۔ ٹھیک، آپ جو ہے اپنے شلوار کی جگہ قمیض اور قمیض کی جگہ شلوار باندھ لیں، حالانکہ یہ جو ہے یہ قمیض تو قمیض کے لیے، شلوار شلوار کے لیے، یہ بھی ظلم ہے کہ ہر وہ چیز جس کو آپ غلط استعمال کریں وہ ظلم ہے۔ چونکہ منافق اس مسجد کو غلط استعمال کر رہے تھے، کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دے گا۔ لا یزال، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بنیانہم، اس عمارت والے، الذین بنو، جنہوں نے بنائی، ریبتن، شک کی بنیاد پر، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں۔ یہ مسجد جو بنائی انہوں نے، یہ ان کے دلوں میں کی رہے گی شک کی حیثیت سے، الا ان تقطع قلوبہم، یہاں تک کہ ان کے دلوں کو توڑ نہ دیا جائے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے اور حکمت والے ہیں۔ دیکھیے انسان غلطی کرتا ہے، اللہ اسے توبہ کا موقع دیتا ہے، غلطی کرتا ہے توبہ کا موقع دیتا ہے کہ اللہ سے معافی مانگ لے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ توبہ کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اس آیت میں وہی کنڈیشن ہے کہ منافق اس حد تک گر گئے کہ اسلام کے خلاف سازش کرنے کے لیے اسلامی اصطلاحات کو استعمال کرنے پر آ گئے۔ توجہ کیجیے کہ اس حد تک یہ ذہناً، اخلاقاً، کرداراً گر گئے کہ انہوں نے اسلامی بنیادوں کا سہارا لیا اسلام کی مخالفت کے لیے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس کی گہرائی میں جائیے، ہمیں شعور نہیں ہے۔ قائد اعظم کا لباس اس چپڑاسی کو پہنا دیا گیا جو عدالت کے دروازے پر کھڑا ہوا۔ یہ وہ ذلت امیز باتیں ہیں جو انگریز ہمیں دے کر گیا۔ وہ سر پر پگڑی جو کسی کی عزت کی علامت تھی، وہ نوکروں کے سروں پر ان ظالموں نے پہنا دی۔ جمعدار اس ہندوستان اور پاکستان، اس ہندوستان کے اندر، اس مجموعی جو بر صغیر کے اندر جو مسلم حکمران آئے، جمعدار ایک اہم عہدہ تھا فوج کا۔ لیکن آج ہم جمعدار کس کو کہتے ہیں؟ جھاڑو دینے والوں۔ یعنی کہ وہ جو اصطلاحات تھیں جو ہمارے لیے عزت کا سبب تھی، ہر وہ اصطلاح توڑ کر انگریز نے ہمیں محکوم کرنے کے لیے، ہمیں ذلت میں، تھپیڑوں میں اور جوتیوں میں رکھنے کے لیے ایسے استعمال کیا۔ آج ہم ان کو معمولی بات سمجھتے ہیں۔ آپ کی میری اسمبلیوں میں زبان اردو تھی اور یہ بات طے ہے، عدالت نے فیصلہ کر لیا ہے، بس امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے، فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ کیا کریں کہ ہماری زبان اردو ہے، تمام دفتری زبان بھی اردو کی جائے۔ ہمارے اسمبلیوں میں اور سینٹ کے اندر وہ انگلش کے اندر ساری چیزیں پیش کرتے ہیں۔ ہماری زبان کہاں گئی ہے؟ کیونکہ ہم نے ان کی حد تک غلام ہو گئے، ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ اللہ یہاں یہ بات کہہ رہے ہیں، اس حد تک یہ لوگ گر گئے اسلام کے خلاف سازشیں کرنے میں، اسلام ہی کو انہوں نے اسلام ہی کو سامنے رکھ کر وہی چیزیں اس کام کے لیے استعمال کرنی شروع کر دی۔ مسجد کو اس لیے بنایا، اللہ کا گھر ہے، بازار عبادت کی جگہ ہے، سجدہ کرنے کی جگہ ہے، تسبیح و تحلیل کی جگہ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کو پیدا کرنے کی جگہ ہے، اور ان ظالموں نے اس کو سازشوں کا مرکز بنانے کے لیے بنا دی۔ اس حد تک اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اس بلڈنگ کو ان کے لیے شک کی بنیاد کے اوپر، ان کے دلوں میں شک رہے گا ہمیشہ۔ ان تقطع قلوبہم، ایسے دل اگر کاٹ بھی ڈالے جائیں، ان کے دلوں کو کاٹ بھی دیا جائے، اور وہ شک ان کے دل سے نہیں نکلے، یعنی نئے سرے سے پیدا کیا جائے، پھر دنیا میں نئے سرے سے آئے، پھر ایمان کی کیفیت سے گزریں، شاید ایمان کے دل میں گھر کر جائے، لیکن اب ان کے دل قطعی طور پر اس کے لیے فارغ ہو گئے ہیں۔ اس سخت آیت ان منافقوں نے اتار دی جنہوں نے اس مسجد کو جو بنا کر، مسجد زرار بنا کر اپنے پوری سارے معاملات پر سیاہی پھیر دی۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والے ہیں اور حکمتوں والے ہیں۔ وہی اسی کی حکمتیں ہیں کہ اس نے ایک ایسی راز سے پردہ اٹھا دیا تاکہ قیامت تک مسلمان اپنے آپ کو سنبھال لیں، آئندہ کبھی مسلم معاشروں میں ایسی کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں نہ ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔